السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو انر ویڈیو. تو بھائی لوگ ای ایس ایل از بیک, یورپین سپر لیگ از بیک. تو سب سے پہلے ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ یورپین سپر لیگ ہے کیا, جو نہیں جانتے اس بارے میں. تو 2021 میں ریال میڈرڈ کے پریزیڈنٹ اور بہت سے بڑے یورپین بڑے کلب, یورپین سپر پاورز جن کلبس کو کہا جاتا ہے, ان کی پریزیڈنٹ نے مل کے ایک لیگ بنانے کا سوچا جو کہ یویفا کے مقابلے پہ ہوگی, جن سے کلبس کو زیادہ ریونیو ملے گا, زیادہ پیسے ملیں گے, جو ان کے مطابق جو یویفا کی منوپلی اور فیفا کی منوپلی کو ختم کریں گے. تو تب یویفا نے اور فیفا نے مل کر ان کے اوپر بینس لگائے کہ جو بھی کلب ای ایس ایل میں پارٹیسپیٹ کرے گا, یورپین سپر لیگ میں پارٹیسپیٹ کرے گا, اس کو اس کی لیگ میں نہیں کھیلنے دیا جائے گا, یورپین سپر لیگ میں نہیں کھیلنے دیا جائے گا. اور جو پلیئرز ان ٹیم میں کھیلیں گے وہ اپنی ٹیمز کو نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس پہ بہت سی ٹیمز پیچھے ہٹ گئیں, بہت سی ٹیمز ان کے خلاف چلے گئیں. فین نے پروٹیسٹ کیا ای ایس ایل کے خلاف کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تب ان کا فارمیٹ بھی کچھ ایسا تھا جس سے فٹ بال کو میرے لیے تب ڈیمیج پہنچتا, تو میرے لحاظ سے بھی تو تب. اور لیکن ریال میڈرڈ کے پریزیڈنٹ اور بارسا کے پریزیڈنٹس اس بات پر ڈٹے رہے. وہ کیس انہوں نے کیا, ان پہ کورٹ میں گئے, انہوں نے کیس جیتا اور اب ای ایس ایل از بیک. تو کیونکہ اب کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے, تو ای ایس ایل واپس آ گئی ہے. تو اسی پر ریال میڈرڈ اور بارسلونا کو ملیں گے 1 بلین ایچ, کیونکہ یہ دو ہی فاؤنڈنگ ممبرز ہوں گے ای ایس ایل کے, جس پر بارسا کے اس 1 بلین کی وجہ سے ان کے فنینشیل ایشوز بالکل ختم ہو جائیں گے میرے خیال سے. تو اس بار اب بات کرتے ہیں ای ایس ایل کی نئے فارمیٹ کی, جس میں ہوں گے 64 ٹیم پارٹیسپیٹ کریں گی. اس میں 3 ڈویژنس ہوں گے, اسٹار, گولڈ اینڈ بلو. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریلیگیشن والا سسٹم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس بار نئے فارمیٹ کے مطابق ریلیگیشن والا سسٹم ہوگا, پروموشنز ہوں گی ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں. اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ٹیم پرماننٹ ممبر نہیں ہوگی, سب کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, سب کو پرفارم کرنا پڑے گا پچ پہ. اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں, یہ ایک اوپن کمپٹیشن ہوگا, کوئی بھی ٹیم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. اس میں یہ 2 فیزز میں ہوگی, ایک لیگ اور دوسرے اس کے نوک آؤٹس. نوک آؤٹس میں اس کے فائنلسٹ کنفرم ہوں گے. اور اب بات کرتے ہیں آرسن وینگر کے ورڈز کی, جو کہ آرسن وینگر نے 2010 میں کہہ دیا تھا کہ in 10 to 13 years UEFA will not be able to pay such amount of money that can help clubs. تو اب یہ ورڈز اس کے سچ ہوتے ہوئے ثابت آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے کلبز ای ایس ایل کے بیک آنے کے بعد بہت سے کلبز نے اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ان کلبز پہ بہت سے بڑے کلبز اور بہت سے چھوٹے کلبز بھی آ رہے ہیں. بڑے کلبز بھی بڑے کلبز کا کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں نہیں ضرورت ای ایس ایل کی, ای ایس ایل ایک صحیح لیگ نہیں ہے. چھوٹے کلبز بھی نہیں آ رہے, پریشر بھی ہے. جن میں کلبز کے میں نام لیتا جاؤں, ریال سوسیڈاد ہے, سیویا ہے, ویلنسیا ہے, فینورڈ ہے, اس کے بعد اٹلانٹا ہے, اس کے بعد لیورپول ہے, روم ہے, مانچسٹر یونائٹیڈ ہے, پیرس ہے, اس کے ساتھ ساتھ بی ہے, انٹر میلان ہے, سٹی ہے, بائرن میونخ ہے, اور ساتھ ساتھ موناکو ہے. اس طرح بڑے کلبز نے اس کو ریجیکٹ کیا, جس کی وجہ سے میرے خیال سے یہ کافی مشکل کام ہوگا فلورنٹینو پیرز کے لیے. لیکن ہم جانتے ہیں فلورنٹینو پیرز ایک ورلڈ کا نمبر 1 پریزیڈنٹ ہے, جو کہ ریال میڈرڈ کا پریزیڈنٹ ہے. سارے کلبز کے ممبرز اسے نمبر 1 میں مانتے ہیں. اب اسی کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں کلوپ کی. کلوپ نے 2019 میں کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ نیڈ any kind of ESL, European Super League, because for us Champions League is ESL. کیونکہ یہاں پر ہر ایک ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. ورلڈ کپ کے بعد یویفا چیمپئن لیگ ایک کافی بہت بڑا کمپٹیشن ہے. مطلب ورلڈ کپ کے بعد اگر کسی کمپٹیشن کا نام آتا ہے تو وہ چیمپئنز لیگ آتا ہے, جس میں ایک سب سے بڑا نام جس میں ریال میڈرڈ ہے. تو کلوپ کا کہنا تھا کہ کون ایسا چاہے گا کہ وہ ریال میڈرڈ کو لگاتار ہر سال فیس کرنا چاہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں, ایک اور بھی بات ہے نا کہ یہ باقی کلبز اگر کہیں کہ ای ایس ایل صحیح نہیں ہے تو ہم مانیں, لیکن اگر پریمیئر لیگ کلبز کہیں گے ای ایس ایل غلط ہے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی, کیونکہ پریمیئر لیگ ایک اپنے اندر ایک ای ایس ایل ہے. دیکھیں اگر پچھلے سال جنوری کی ہم ٹرانسفر ونڈو دیکھیں, اس میں سب
لا لیگا، بنڈس لیگا، سیری اے، یہ تینوں لیگ ٹاپ لیگز ملا کر اگر ان کی ٹاپ مارکیٹ کی انویسٹمنٹ دیکھیں کہ کس نے زیادہ انویسٹ کیا تو 79 تھا کمبائن کا. اور اگر کیلے صرف ہم پریمیئر لیگ کا سوچیں دیکھیں تو ان کا تھا 425 ملین. یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ صرف پریمیئر لیگ نے کیا تھا. اتنا انویسٹ کیا پریمیئر لیگ میں. دوسرے ملکوں کے اونرز ہیں، ان کے پاس بجٹ ہے، وہ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں، تو فیفا کی ان پہ تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن جب بات آتی ہے لا لیگا پہ، اسپینش لیگ پہ، بندس لیگا پہ جو کہ جرمنی کی لیگ ہے، سیریا اے پہ یا لیگ ون پہ، تو تب بہت سی آ جاتی ہیں جی کہ کہ ادھر ریسٹرکشن ہوگی، ادھر ایک کلب ادھر سے اتنا پیسہ نہیں بیچ سکتا، کلب فاؤنڈرز اپنا پیسہ نہیں لگا سکتے، صرف کلبز کا ریونیو لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ کون سے کلبز ای ایس ایل کے لیے کے حق میں ہیں. اس وقت دو بڑے کلب بارسا، ریال میڈرڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جوینٹس، کیونکہ جوینٹس پہلے بھی ایک فائنینشیل ایشو سے گزر رہا ہے، انہیں بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اور ایک وہ بھی فیفا کی ان کے ساتھ بہت زیادتیاں گر رہی ہیں لاسٹ سیزنز میں. اسی کے ساتھ ساتھ پتہ لگتا ہے کہ جوینٹس ریال میڈرڈ اور بارسا کے حق میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی کلبز آگے ان کا ساتھ دیں گے. کوپا ہیمن بھی ابھی پھر کبھی نیوز آتی ہے کہ کوپا ہیمن نے ایکسیپٹ کیا اور کبھی لگتا ہے ریجیکٹ کیا ہے. اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ یہ اب آگے کیا چل رہتا ہے، مطلب کہ آگے کون سے کلبز اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کون سے کلبز اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو مزہ آئے گا. ای ایس ایل کو آگے دیکھتے ہیں ای ایس ایل کی جرنی کیسے رہے گی، فلورنٹینو پیریز اور لاپورٹا اس کو کیسے لے کے جائیں گے. اس کے سب سے بڑے ممبر اور سب سے اس کا مین ماسٹر مائنڈ ہے فلورنٹینو پیریز جو کہ ریال میڈرڈ کے بھی پریزیڈنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں وہ اس سب کو کیسے کور کریں گے اور کیسے ٹیمز کو ٹیکل کریں گے اور کیسے ٹیمز کو کنونس کریں گے کہ آپ ای ایس ایل کو کھیلیں اور آگے ہمارے کہ یویفا کو چھوڑیں اور ریونیو کمائیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.